فضائل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 5 ربیع الاخر سن 1420 ہجری مطابق 19 جولائی سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر. الحمد للہ الحق الذي لا تحصى ذلة وحدانيته ولا تعد، الكريم الذي لا تنتهي أيادي كرمه ولا تحد، جل عن شريك وانفرد، وتقدس عن الصاحبة والوالد والولد، وتنزه عن الاحتياج إلى أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه حمدا يفوق العدد، وأشكره والشكر لحفظ نعمه أوثق الوثائق وأقوى العدد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من كفر به وجحد، شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه أحدا أحد إلا من رحم الله الذي هو بالضر والنفع انفرد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأكرم من ولد، المخصوص بعلو الرتبة والقول الأسد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن إلى سنته استند. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. خواتین و حضرات، کائنات کے تمام لوگ جو اصحاب عقل و خرد ہیں، اصحاب عقل و دانش ہیں، اصحاب فہم و فراست ہیں، سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے افراد کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد باری تعالی نے اس کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے، رشد کے راہ پر گامزن ہونے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا کے اندر بھیجا جو پیغمبر، نبی اور رسول کہلاتے ہیں. ہر زمانے کے اندر باری تعالیٰ نے اپنی جانب سے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو ہدایت اور رشد کا سامان لے کر دنیا کے اندر بھیجا تاکہ بھٹکی ہوئی مخلوق جو دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو صراط مستقیم دکھا دیا جائے، راہ ہدا دکھا دی جائے اور باری سبحانہ و تعالی سے مربوط اور منسلک کر دیا جائے. ہر پیغمبر نے اور ہر رسول نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اس کام کو انجام دیا. آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اکمل اور بدرجہ اتم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت اپنے شاگردوں کی چھوڑ گئے، ایک ایسا گروہ اپنے شاگردوں کا چھوڑ گئے، ایک ایسی پارٹی اپنے شاگردوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے تلامذہ کی دنیا کے اندر چھوڑ گئے کہ جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی مشن کو آگے بڑھایا، اسلامی امور کو سکھلایا، اسلام کے سفینے کو آگے بڑھایا، اسلام کے مضبوط قلعے کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہے۔ اللہ تعالی نے پیغمبروں کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرتبہ رکھا اور اس جماعت کو ایسی جماعت بنا دیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دل اللہ کے تقوی سے منور ہے، اللہ کے تقوی سے سرشار ہے، باری تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک صحابی کے دل کے گہرائیوں کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد ہونے کے واسطے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک صحابہ ایسے کہ جنہوں نے اسلام کے سفینے کو آگے بڑھانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی نصرت کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مراتب اور درجات کو بے انتہا بلند فرمایا، اور باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بڑی نصرت فرمائی، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی مدد فرمائی، تن من دھن کی بازی لگائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا کہ دیکھو، جو آدمی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، کسی بھی انداز سے مدد کرے، خواہ وہ چھوٹی مدد ہو، درمیانی درجے کی مدد ہو یا اعلیٰ پیمانے کی مدد ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دیکھو ایمان والو، اگر آپ باری تعالیٰ کے دین اسلام کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی بھی انداز سے ہو، تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی مدد کرے گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو براہ راست شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس نقطے کو بہت اچھے انداز میں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام کے مرتبے کو بلند فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے غلاموں، اپنے شاگردوں، اپنے متعلمین صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کو بیان فرمایا۔ مناقب منقبتن کی جمع ہے، اور منقبتن کے معنی اچھی عادت کے بھی آتے ہیں، منقبتن کے معنی فضیلت کے بھی آتے ہیں، ایسی اچھی عادت کہ جس کے ذریعے سے انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بلندی حاصل ہو، اونچا مرتبہ حاصل ہو، مخلوق کے نزدیک بھی اور باری سبحانہ و تعالی کے نزدیک بھی۔ بہرحال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب مختلف انداز سے مختلف احادیث کریمہ کے اندر ذکر فرمائے۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمانے والے
نقل فرمانے والے اور روایت فرمانے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه متفق علیہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگو، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، میرے شاگردوں کو کبھی برا بھلا مت کہنا، میرے شاگردوں کو کبھی برے کلمات سے یاد مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، جو مدینہ منورہ کے اندر احد پہاڑ ہے، جو کافی لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ مد ایک پیمانے کا نام ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اگر ایک مد اناج یا ایک مد غلہ یا آدھا مد غلہ کسی فقیر کو دے دیا اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، تو اگر غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے گا تو اس صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ملاقات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر، قتال کے اندر شریک ہوئے، اسلام کی مدافعت کی، اسلام کا بچاؤ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح خوش رکھا۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی صحابی کے مقام کو حاصل کرنا چاہے تو صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے دیدار کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے مصافحہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے۔ اسی طرح وہ مجلس کہاں سے لائے گا جس مجلس کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے اور وہاں بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنی، پیارے پیارے اقوال سنے، پیارے پیارے کردار کو دیکھا، پیاری پیاری گفتار کو دیکھا، یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ تمام مناقب اور فضائل جمع تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، اور مشکاۃ شریف جلد ثانی کے اندر بھی صفحہ نمبر 553 پر باب مناقب الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وعن ابی بردۃ عن ابی قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء فقال النجوم فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمت فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی قدر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنا مبارک سر وحی کے انتظار میں آسمان کی جانب اٹھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وحی کے انتظار میں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں اور باری تعالیٰ کا پیغام مجھے سنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک سر آسمان کی جانب اٹھایا کرتے تھے. خیر، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر آسمان کی جانب اٹھایا اور آسمان کی جانب اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں. آسمان کے ستارے آسمان کے واسطے امن اور چین اور ٹھہراؤ کا سبب ہیں. دیکھو، جب آسمان کے ستارے گر جائیں، آسمان کے ستارے بکھر جائیں تو آسمان کے پاس وہ چیز آن پہنچے گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اس مبارک کلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ قیامت کے اندر اللہ تعالی آسمان کو پھاڑ دیں گے. باری سبحانہ و تعالی آسمان کے ستاروں کو بکھیر دیں گے، آسمان کے ستارے گر پڑیں گے، اور جب آسمان کے ستارے گر پڑیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے قیامت مکمل طریقے سے آ جائے گی. کلام پاک کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کے ستاروں کے گرنے کے بارے میں اور ان کے بکھرنے کے بارے میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے. آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا ارشاد فرماتا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. دیکھو، جب آسمان کے ستارے گر جائیں گے، بکھر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی مکمل انداز سے. اسی طرح باری تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت. دیکھو، جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور آسمان کے ستارے گر پڑیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان کے واسطے امن کا سبب ہیں. جب تک آسمان کے ستارے نہیں گر رہے ہیں سمجھ لو آسمان بھی قائم ہے، آسمان بھی نہیں پھٹ رہا ہے، قیامت بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن جب آسمان کے ستارے گر پڑیں گے تو سمجھ لینا آسمان پھٹے گا. اور یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کے اندر آسمان کو پھاڑیں گے تو آسمان کہاں سے پھٹے گا؟ بیچ میں سے یا دائیں کنارے سے یا بائیں کنارے سے یا آگے سے یا پیچھے سے؟ کہاں سے پھٹے گا؟ حضرات علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کے اندر آسمان کو پھاڑیں گے تو وہ آسمان بیچ میں سے پھٹے گا، پھٹتا رہے گا، پھٹتا رہے گا، پھٹتے 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 کناروں تک آن پہنچے گا، اور اس وقت آسمان کے فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کے اندر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وہ آسمان پھٹے گا تو آسمان بودا ہوگا، بالکل کمزور ہوگا اور بیچ میں سے پھٹنا شروع ہوگا اور پھٹتے پھٹتے کناروں تک پھٹ جائے گا. اس وقت آسمان کے فرشتے آسمان کے کناروں کے اوپر آ جائیں گے. تو خیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں. کیا مطلب؟ جب تک آسمان کے ستارے نہیں گر رہے ہیں سمجھ لو آسمان بھی نہیں پھٹ رہا ہے، اور جب آسمان کے ستارے گرنے لگیں گے، آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کے ستارے بکھرنے لگیں گے تو سمجھ لینا کہ آسمان بھی پھٹنا شروع ہو جائے گا. فرمایا اس بات کو ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَنَا أَمَةٌ لِأَصْحَابِي، اے لوگو میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے تمام صحابہ کرام کے پاس وہ فتنے آ جائیں گے، وہ مصیبتیں آ جائیں گی، وہ شرور آ جائیں گے، وہ لڑائیاں آن پہنچیں گی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش آنی ہے، اور جن فتنوں کا وعدہ حضرات صحابہ کرام سے کیا گیا ہے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر حیات رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کائنات کے اندر موجود رہے اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی فتنے کے اندر گرفتار نہیں ہوئے، کسی شر کے اندر گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ اگر کبھی کوئی بات ناگواری کی آپس میں پیش آ جایا کرتی تھی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بات کو رفع دفع کروا دیا کرتے تھے، اور وہ تمام صحابہ جو اس چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے پھر شیر و شکر ہو جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کرانے کی وجہ سے. اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب دو خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو، دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہو، دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہو، دو گھرانوں کے درمیان لڑائی ہو، تو ایسی صورت میں صلح کرا دینا بہت اچھا عمل ہے تاکہ ٹوٹے ہوئے دل آپس میں مل جائیں، ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھتے کہ فلاں جماعت کے اندر لڑائی ہے، فلاں گروہ کے اندر لڑائی ہے، دو فلاں آدمیوں کے درمیان ناچاقی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے اور اس ناچاقی کو ختم فرما دیا کرتے تھے اپنے مبارک فیصلے کے ذریعے. اور ظاہر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کے واسطے امن کا سبب ہیں کہ جب تک آسمان اس وقت تک نہیں پھٹ رہا ہے جب تک آسمان سے ستارے نہیں گر رہے ہیں، اور جس طرح میں اپنے صحابہ کرام کے واسطے امن کا سبب ہوں، چین کا سبب ہوں، سکون کا سبب ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس وہ فتنے آن پہنچیں گے، وہ شر والی چیز آن پہنچے گی، وہ لڑائیاں آن پہنچیں گی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیش آنی ہیں. تو آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرات صحابہ کرام کے لیے امن کا سبب. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَصْحَابِي لِأُمَّتِي، دیکھو میرے صحابہ، میرے شاگرد، میرے غلام میری ساری امت کے واسطے امن کا سبب ہیں. فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، کہ جب دنیا سے میرے صحابہ چلے جائیں گے، دنیا سے میرے شاگرد اٹھ جائیں گے، دنیا سے میرے غلام، میرے پاس پڑھنے والے،
میرا دین سیکھنے والے، میرے دین کی تبلیغ کرنے والے، میرے لائے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنے والے، میری سنتوں کو زندہ کرنے والے، میرے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، میرے سفر حضر کے ساتھی اور میرے اسلامی مقدمے کے موقع کے گواہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، فرمایا تو میری امت کے پاس وہ فتنے آنے لگیں گے جن فتنوں کا وعدہ میری امت سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، اس وقت تک صحابہ کرام تمام کے تمام فتنوں سے اور تمام کی تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب تک دنیا کے اندر حیات رہے، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فتنوں سے محفوظ رہی۔ حضرات صحابہ کرام فتنوں کو ٹالنے والے تھے، فتنوں کے اندر بڑھوتری کرنے والے نہ تھے، شر کو ٹالنے والے تھے، برائی کو ٹالنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تک دنیا کے اندر حیات رہے، بدعات اور خرافات اور باطل کی چیزوں اور برائی کی چیزوں سے امت کو آگاہ کرتے رہے، امت کو بچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، دیکھو یہ کام بدعت ہے، یہ کام خلاف سنت ہے، یہ کام خلاف قرآن ہے، یہ کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بالکل برخلاف ہے، دیکھو اس کے برخلاف یہ کام سنت ہے اور اس کے برخلاف یہ کام بدعت ہے، اور تمہیں بدعت کو ترک کرنا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے اور سنت کا دیا اور سنت کا چراغ جلا دینا ہے، تاکہ تمام کے تمام لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چراغ سے روشنی حاصل کریں، سنت کے دیے سے روشنی اور نور کو حاصل کریں، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنے چراغ جلائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے۔ اسی بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں ایک روشن چراغ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا والوں کے لیے اور کائنات والوں کے لیے بالکل چراغ کی مانند ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیغمبر خدا اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت آمنہ کے در یتیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کیوں فرمایا؟ روشن چراغ اس واسطے فرمایا کہ میرا پیغمبر دنیا کے اندر ہدایت کا چراغ لے کر پہنچ رہا ہے، میرا رسول دنیا کے اندر ہدایت کی شمع لے کر پہنچ رہا ہے، میرا پیغمبر دنیا کے اندر بہترین طریقوں کا دیا لے کر پہنچ رہا ہے۔ یہ چراغ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جلایا ہوا۔ میرے پیغمبر کے چراغ کے پاس جو اپنا چراغ لے کر آئے گا تو میرے پیغمبر کا چراغ اس کے چراغ کو جلا دے گا۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل جاتے ہیں، ایک شمع سے ہزاروں موم بتیاں جل جاتی ہیں، اور ایک دیے سے ہزاروں اور لاکھوں دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک روشن چراغ ہے۔ ساری امت کے لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چراغ سے اپنے چراغوں کو جلایا۔ صدیق اکبر نے اپنا چراغ جلایا، عمر فاروق نے اپنا چراغ جلایا، عثمان غنی نے اپنا چراغ روشن کیا، شیر خدا علی ابن ابی طالب نے اپنا چراغ جلایا، سعد سعید طلحہ زبیر نے اپنا چراغ جلایا، عبداللہ ابن عمر نے اپنا چراغ جلایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنا چراغ روشن کیا، سلمہ ابن اکوع نے اپنا چراغ جلایا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا چراغ جلایا، حضرت امیر معاویہ نے اپنا چراغ جلایا۔ یہ سارے چراغ روشن تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے حضور نے آ کر ہدایت کی موم بتی جلا دی تو تمام کی تمام موم بتیاں روشن ہو گئیں۔ اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا۔ خیر، تو جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا کے اندر باقی رہے،
دنیا کے اندر بدعات اور خرافات کا وجود نہیں ہوا. حضرات صحابہ کرام تمام بدعات اور خرافات اور باطل باتوں اور خراب باتوں کی مخالفت کرنے والے تھے. یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور مشکات شریف جلد ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم متفق علیہ. یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہے ہیں، روایت فرما رہے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، غور سے سنیں، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی جماعتیں اور لوگوں کے گروہ جہاد کریں گے، اسلام کی مدافعت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے لڑائی لڑیں گے، غزوہ کریں گے. ویسے غزوہ اس لڑائی کو خاص طور سے کہا جاتا ہے جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، لیکن کبھی مطلقاً غزوہ بول کر لڑائی کو مراد لیا جاتا ہے، عام لڑائی. چنانچہ وہ لوگ لڑائی کریں گے، غزوہ کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صحابی برکت والا انسان، نور والا انسان، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنے والا انسان، براہ راست پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھنے والا انسان. تو لڑائی سے پہلے، جہاد سے پہلے آپس میں اس بات کو کہیں گے کہ تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ہاں ہمارے اندر ایک صحابی موجود ہے. چنانچہ تمام کے تمام لوگ اس صحابی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت والا آپ نے اپنے کانوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری موہنی موہنی باتیں سنی ہیں، حضرت والا جناب والا آپ براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر شریک ہوئے، آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اے صحابی رسول، اے صحابی پیغمبر، اے صحابی نبی، آپ ہماری دستگیری فرمائیے، آپ ہمارے قائد بن جائیے. اے صحابی جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ویسے ہم اس جہاد کے اندر لڑائی لڑیں گے، اس لڑائی کے میدان میں جام شہادت کو نوش کریں گے. آپ ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں اور آپ ہمارے متبوع ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی قیادت اس صحابی کو پیش کریں گے اور اس صحابی کے حکم کے تابع ہو جائیں گے تو ان کو فتح ملے گی، اللہ ان کو لڑائی میں جتوا دے گا، باری سبحانہ و تعالی ان کو فتح مبین عطا کرے گا اس صحابی کی برکت سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم یاتی علی الناس زمان، اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ ہفتے گزرنے کے بعد، کچھ مہینے گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پھر لڑائی لڑیں گے مخالفین اسلام سے، کفار اور مشرکین سے. پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ
لڑائی لڑنے سے پہلے اور جہاد کرنے سے پہلے جمع ہو جانے کے بعد یہ کہیں گے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا وہ شاگرد ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے اس نے براہ راست علم دین کو حاصل کیا ہو، یعنی کوئی تابعی تمہارے اندر موجود ہے؟ کیونکہ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے براہ راست ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو، ایسے انسان کو اور ایسے جن کو صحابی بولتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو تابعی بولتے ہیں۔ تو جہاد کرنے سے پہلے اور لڑائی لڑنے سے پہلے وہ لوگ کہیں گے کہ کیا تمہارے اندر کسی صحابی کا کوئی شاگرد تابعی موجود ہے؟ تو لوگ تحقیق کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، وہ بولیں گے تلاش کرنے کے بعد ہاں بھائی ہاں ایک تابعی موجود ہے، صحابی کا شاگرد موجود ہے، تو تمام مسلمان اس وقت کے کہیں گے کہ بس تو اسی تابعی کو اپنا امام بنا لو، اسی تابعی کا کہنا مانو، اسی تابعی کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے لڑائی لڑنے کے لیے وہ کہے ویسے جنگ کے میدان میں لڑائی لڑو، اور جس طرح وہ کہے اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اس شاگرد کی پیروی قبول کریں گے اور اس کا کہنا مانیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کو فتح دے دی جائے گی اور وہ لوگ کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں، اسی طرح معاندین اسلام کے مقابلے میں فتح حاصل کریں گے، اللہ ان کو جتوائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گزرتا رہے گا، مہینے گزریں گے، دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، سال گزریں گے، کہ پھر لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے واسطے نکلیں گے، قتال کے واسطے نکلیں گے، اور جب وہ قتال کے واسطے نکلیں گے، جمع ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے اس مجمع کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد یعنی تابعی کو دیکھا، یعنی وہ تابعی کا شاگرد، تابعی کا غلام جس کو تبع تابعی بولتے ہیں، ہے کوئی ایسا آدمی تمہارے اس مجمع کے اندر؟ لوگ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، بھئی ڈھونڈو کسی تابعی کے شاگرد کو ڈھونڈو جس کو تبع تابعی بولتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ڈھونڈیں گے اور آخرکار ڈھونڈتے ان کو ایک ایسا آدمی مل جائے گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد کا شاگرد ہوگا، یعنی تبع تابعی ہوگا۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے متبوع ہیں اور ہم آپ کے تابع ہیں۔ چنانچہ وہ تمام کا تمام مجمع اس تبع تابعی کی قیادت اور سرداری کو قبول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے اس جماعت کو فتح دلوائیں گے، اس جماعت کی جیت ہوگی اور کفار اور مشرکین اس کے مقابلے میں ہار جائیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے بیان فرمائی کہ پیغمبر اچھے، پیغمبر کے شاگرد حضرات صحابہ کرام اچھے، حضرات صحابہ کرام کے شاگرد تابعین اچھے، اور تابعین کے شاگرد تبع تابعین اچھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام لوگ اچھے ہیں، جب تک امت ان کی پیروی کرے گی، ان کو گالی نہیں دے گی، ان کو برا بھلا نہیں کہے گی، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فتح دلوائیں گے اور تمام کفار اور مشرکین ان کے مقابلے میں ہار جائیں گے۔
چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل اور مناقب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون متفق عليه وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يخلف قوم يحبون السمانة. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب و غریب حدیث نقل فرمائی جو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس حدیث کو بھی ماقبل کی احادیث کی طرح بغور سماعت فرمائیں گی اور اس کی بات کو سمجھیں گی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، دیکھو میری ساری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں. میرا زمانہ اچھا، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کا زمانہ کیوں نہ اچھا ہوگا؟ ارے بھائی پیغمبر تو رحمت کا باعث ہے، پیغمبر تو سکون کا باعث ہے، پیغمبر تو تمام کی تمام برکات اور حسنات کا باعث ہے. اب جن لوگوں نے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے ملاقات کی اور ان کی مبارک مجلس میں بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی باعث برکت ہوں گی. اور یہ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ اگر مٹی کو خوشبودار پھول کے قریب رکھ دیا جائے، اگر مٹی کو عطر کے پاس رکھ دیا جائے، خوشبو کے پاس رکھ دیا جائے، تو اس عطر کی خوشبو اس مٹی کے اندر بھی آنے لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ سینکڑوں مرتبہ کیا ہوگا کہ صندوق میں کپڑے رکھے اور کپڑے رکھنے کے بعد عطر کی شیشی اس کے اندر خوشبو کے واسطے ڈال دی، یا فنائل کی گولیاں کپڑوں کے اندر ڈال دی تاکہ کپڑوں میں خوشبو بھی رہے اور کپڑوں میں کیڑا بھی نہ لگے. یہ سبھی جانتے ہیں کہ خوشبودار پھول کے قریب اگر مٹی کو رکھ دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس خوشبودار پھول کی برکت سے پاس والی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتے ہیں. یعنی اچھی صحبت کا اثر اچھا پڑتا ہے اور بری صحبت کا اثر برا پڑتا ہے. اس نے شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلاب کے پھول کے مثل، ارے گلاب کا پھول حضور کے سامنے کیا حیثیت رکھتا؟ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار گلاب سے بھی زیادہ اچھے تھے. آپ کا پسینہ گلاب تھا، گلاب سے زیادہ فضیلت رکھتا تھا. چنانچہ جو لوگ کبھی شراب پیتے تھے، کبھی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، کبھی آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا کرتے تھے، کبھی اپنی ماں کو گالی دیتے تھے، کبھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، کبھی اپنی سگی لڑکیوں اور سگی بہنوں کے ساتھ زناکاری کرتے تھے، وہ لوگ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، وہ لوگ جب اس خوشبودار پیغمبر کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مجلس مبارک کے اندر حاضر ہوئے، اللہ نے ان بروں کو بھی حضور کی برکت سے اچھا بنا دیا. اب وہ برے نہیں بلکہ وہ اچھے بن گئے، کیونکہ حضور کی صحبت انہوں نے اٹھا لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک ان کو مل گئی، حضور کی نورانی باتیں، نورانی کردار اور نورانی گفتار ان کو حاصل ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بروں کو بھی اچھا بنا دیا. جیسے دیکھو میلا کپڑا جب دھوبی کے یہاں ڈالا جاتا ہے، دھوبی کو صاف کرنے کے واسطے دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میلا ہو گیا، اس کے اندر بدبو ہے، وہ بدن پر پہنے جانے کے قابل نہیں رہا. تو کپڑے کا مالک اس کپڑے کو یا تو خود دھوتا ہے، یا اپنی اہلیہ سے دھلواتا ہے، یا نوکرانی سے نوکر سے دھلواتا ہے، یا دھوبی کے یہاں ڈال دیتا ہے، ڈرائی کلین پر دے دیتا ہے کہ بھئی اس کپڑے کو صاف کر دو کیونکہ یہ کپڑا میلا ہو گیا.
وہ دھوبی اس کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتا ہے. وہ میل کچیل جب دور ہو جاتا ہے تو وہ میلا کپڑا میل کچیل کے دور ہو جانے کے بعد دوبارہ جسم پر آنے کے قابل بن جاتا ہے. اس میلے کپڑے کو پھینکا نہیں جاتا, اس میلے کپڑے کو نالی میں نہیں ڈالا جاتا کہ ایک مرتبہ صاحب میلا ہو گیا لہذا ہم اس کو دوبارہ نہیں پہنیں گے, ایک مرتبہ یہ گندا ہو گیا ہم دوبارہ اس کو استعمال نہیں کریں گے. ہرگز نہیں, بلکہ اس کو صابن سے دھویا جاتا ہے, ہاتھوں سے اس کو رگڑا جاتا ہے, اس کے میل کچیل کو, اس کی گندگی کو, اس کی نجاست کو دور کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ جسم پر آنے کے قابل بن جائے. اسی بنیاد پر, اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ گندا بن جاتا ہے, لیکن اس گندے گناہ کی وجہ سے اس گنہگار کو کبھی برا مت کہنا, اس گنہگار کو کبھی اپنی مجلس سے مت نکالنا, اس گنہگار کو کبھی حقیر نگاہوں سے مت دیکھنا, اس گنہگار کو کبھی بدتمیزی کا جملہ مت بولنا, اس گنہگار کے واسطے کبھی نازیبا کلمات استعمال مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں وہ گنہگار توبہ کر لے, اللہ کو راضی کر لے, اور جب اللہ کو راضی کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ساری زندگی کے واسطے پاک و صاف کر دے اور اسے اعتراض کرنے والے کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دے. ہوتا ہے ایسا. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو گناہ کو تو برا سمجھنا پر گنہگار کو برا مت سمجھنا. کیا پتہ اس گنہگار کو ایسی توبہ حاصل ہو جائے کہ فرشتے بھی اس توبہ کے اوپر رش کریں, فرشتے بھی یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ اللہ والا بندہ ہے, خدا کو چاہنے والا بندہ ہے, خدا کا پرستار بندہ ہے, خدا سے ربط رکھنے والا بندہ ہے, خدا سے پکا اور پختہ تعلق رکھنے والا بندہ ہے. اس سے گناہ ہوا, چاہے چھوٹا گناہ ہوا چاہے بڑا گناہ ہوا, پر ہم نفرت نہیں کریں گے. جس طرح میلے کپڑے سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ میلے کپڑے کے میل کچیل کو دور کرنے کے واسطے, گندگی کو دور کرنے کے واسطے اس کو دھوبی کے یہاں بھیجا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب یہ گنہگار بندہ گناہ کے اندر لکھڑ گیا, گناہ کے ساتھ آلودہ ہو گیا, تو اس کے لیے بھٹی کہاں سے آئے گی جو اس گناہ کے میل کچیل کو دور کرے گی؟ فرمایا اس گنہگار کے لیے بھٹی, اس گنہگار کے گناہ کو دور کرنے کے واسطے بھٹی خدا کی بارگاہ ہے. دو آنسو نکال لے, رونے لگ, آہو بکا کی کیفیت پیدا کر. آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا اپنی رحمت کو جوش میں لائے گا اور تجھے سینے سے لگائے گا کہ میرا بندہ کچھ دیر کے لیے مجھ سے بھٹک گیا تھا, میرا بندہ کچھ دیر کے واسطے مجھ سے علیحدہ ہو گیا تھا, میرا بندہ کچھ دیر کے واسطے مجھے بھول گیا تھا, میرا بندہ کچھ دیر کے لیے مجھے فراموش کر چکا تھا, لیکن یہ میرا بندہ ہے, میں اس کا خالق اور مالک ہوں, میں نے اس کو وجود بخشا ہے اور میں نے اس کو پیدا کیا ہے. لہذا اس نے خیالات, برے خیالات کو جھٹکا اور برے خیالات کو جھٹکنے کے بعد مجھ خدا کی اس کو یاد آئی تو میں خدا اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو سینے سے لگاؤں گا کیونکہ یہ توبہ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو گناہ کو برا سمجھنا, گنہگار کو برا مت سمجھنا, چوری کو برا سمجھنا, چور کو برا مت سمجھنا, زنا کو برا سمجھنا, لیکن زناکار کو برا مت سمجھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تاکیدات ہیں. چنانچہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مٹی کو خوشبودار پھول کے قریب رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ برابر والی مٹی کے اندر بھی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں. شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا گلے خوشبوئے در حمام روزے, گلے خوشبوئے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بگفتم کہ تو مشکیا عبیری کہ از خوشبوئے دلاوے سے تو مستم, بگفتہ من گلے ناچیز بودم, بگفتہ من گلے ناچیز بودم, ولیکن مدت باگل نشستم, جمال ہم نشی درمن اثر کرد مگر نامن ہما خاکم کے ہستم. یہ فارسی کے اشعار میں نے آپ کو سنائے جو گلستہ کے اندر لکھے ہوئے شیخ سعدی کی گلستہ میں. شیخ سعدی نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ غسل خانے میں جانے کے بعد, حمام میں جانے کے بعد دیکھا کہ مٹی ہے وہاں پر اور مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو یہ تو بتا دے کہ تو مشک و عنبر ہے, عطر ہے, یا تو مٹی ہے کہ تیری خوشبو سے تو میرا دماغ معطر ہو رہا ہے, تیری خوشبو میرے ذہن و دماغ کے اندر رچ رہی ہے اور بس رہی ہے. تو بتا تو صحیح کہ تو مشک و عنبر ہے, عطر ہے, خوشبو ہے یا مٹی ہے زمین کی. بولی
کہ میں تو بالکل ناچیز مٹی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ کسی انسان نے مجھ مٹی کو گلاب کے پھول کے پاس رکھ دیا تو گلاب کے پھول کی خوشبو میرے اندر بھی آ گئی. جمال ہم نشی پاس بیٹھنے والے کے جمال نے میرے اندر بھی اثر کیا، خوشبودار پھول کی خوشبو میرے اندر بھی آ گئی. ارے سنو، بے جان مٹی خوشبودار پھول کی خوشبو کو قبول کر رہی ہے، زمین کی بے جان مٹی گلاب کے پھول کی خوشبو کو اپنے اندر سمو رہی ہے. بے جان مٹی گلاب کے پھول کے عطر اور اس کی بو اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمو رہی ہے، لے رہی ہے، کیونکہ گلاب کا پھول اس کے پاس ہے. تو کیا رسول اللہ کی خوشبو صحابہ کے اندر نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، کیونکہ وہ تو انسان تھے، صحابہ انسان تھے. بے جان مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی تو رسول اللہ کی خوشبو ان صحابہ کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کو کبھی برا مت سمجھنا، کیونکہ میں اچھا تو میرے صحابہ بھی اچھے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں میری صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے. بھائی جاہلیت کے دور میں جو کچھ کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا. ہوئی ظلمتوں کو ندامتیں کہ ارادے شب کے بدل گئے. شب کے معنی رات. ہوئی ظلمتوں کو ندامتیں کہ ارادے شب کے بدل گئے. میرے لب پہ ذکر حضور تھا تو چراغ راہ میں جل گئے. میں مسرتوں کا خزانہ ہوں، میں وہ خوش نصیب زمانہ ہوں. صحابہ کا زمانہ تو بڑا شاندار، رسول اللہ کا زمانہ بڑا شاندار. میں مسرتوں کا خزانہ ہوں، میں وہ خوش نصیب زمانہ ہوں. مجھے ایسے لمحے عطا ہوئے جو غم حبیب میں ڈھل گئے. پڑی جن پہ آپ کی ایک نظر، لگے کلمہ پڑھنے وہ سب شجر. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزر گئے، درختوں نے حضور کو سلام کیا، پیڑوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کلمہ پڑھا. حضور کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، پتھریاں ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میرے آقا کی شان تھی. پڑی جن پہ آپ کی ایک نظر، لگے کلمہ پڑھنے وہ سب شجر. شجر کے معنی پیڑ، درخت. پڑے پاؤں جن پہ حضور کے وہ تمام سنگ پگھل گئے. حضور نے پتھروں کو جناب موم کر دیا، بڑے بڑے جاہلوں کو جناب پڑھا لکھا بنا دیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، قد و کاوش اور اجتہاد تھا. وہ لطیف جھونکے ہواؤں کے دم صبح طیبہ سے یوں چلے. طیبہ سے مراد مدینہ منورہ. وہ لطیف جھونکے ہواؤں کے دم صبح طیبہ سے یوں چلے. کبھی دل میں پھول کھلا گئے، کبھی عطر چہرے پہ مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی مبارک ہوائیں عطر سے زیادہ اچھی. ارے وہ کپڑا سنو جو انڈیا میں بنا، ہندوستان میں بنا، بھارت میں بنا، جاپان میں بنا. وہ کپڑا جو پاکستان میں بنا، وہ کپڑا جو ہندوستان میں بنا، ہندوستان سے بننے کے بعد وہ مدینہ منورہ چلا گیا. مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں بکنے کے لیے، فروخت ہونے کے لیے. کپڑا ہے ہندوستان کا بنا ہوا، لیکن بک رہا ہے مدینہ منورہ کے بازار میں، مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں. اس ہندوستان کے بنے ہوئے کپڑے کو مدینے کی ہوا لگ گئی. خدا کی قسم وہ کپڑا تمام دنیا سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب ہم اس کپڑے کو اتنی فضیلت دیتے ہیں تو رسول اللہ کی فضیلت ہماری نگاہ میں کتنی اونچی ہوگی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے یعنی صحابہ کرام، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو صحابہ کے شاگرد بنے یعنی تابعین. کیا مطلب؟ رسول اللہ کا زمانہ اچھا، صحابہ کا زمانہ اچھا، تابعین کا زمانہ اچھا، تبع تابعین کا زمانہ اچھا، کیونکہ رسول اللہ اور صحابہ کا زمانہ ظاہر ہے ایک ہی کہلاتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تبع تابعین کے زمانے کے گزرنے کے بعد کچھ لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے. کیسے ہوں گے بھائی وہ لوگ جو دنیا کے اندر پیدا ہوں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عدالتوں میں
میں، گھروں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، باغات میں اور لوگوں کے مجموع کے اندر گواہی دیتے پھریں گے، حالانکہ کوئی ان کو گواہی کے لیے بلائے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے پھریں گے، دوسروں کے معاملات میں بولیں گے، دوسروں کے معاملات کو دیکھیں گے، اپنی بھیگی نچڑ نہیں رہی اور دوسروں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سچا رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے پھریں گے، اپنا گھر جل رہے، اپنے بچے جل رہے، اپنی بیوی جناب گمراہی پر جا رہی ہے، اپنے بچے ان پڑھ ہیں، اپنے بچے جناب گلے کھیلتے پھر رہے ہیں، نالیوں میں ہاتھ ڈالتے پھر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کا باپ چودھری بن بن کر جناب دوسروں کے فیصلے کروا رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں جا جا کر جناب باتیں بنا رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے اور گھر میں آگ لگ رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کو بلایا نہیں جائے گا لیکن یہ خود آتا پھرے گا۔ فرمایا وہ لوگ بڑے برے ہوں گے جو نہ اپنی ذات کو دیکھیں گے، نہ اپنی بیوی کو دیکھیں گے، نہ اپنے بچوں کو دیکھیں گے، نہ اپنی آل اولاد کو دیکھیں گے، بلکہ دوسروں کو دیکھتے پھریں گے، یعنی خود گندے ہوں گے اور دوسروں کو جناب اچھا بناتے پھریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے انسان کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا نہیں کرتا جو خود عمل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو کہتا رہتا ہے۔ بے عمل کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ فرمایا ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، اور کیا کریں گے بھئی وہ لوگ؟ فرمایا دوسری بات ان کے اندر ایسی ہوگی کہ ويخونون ولا يؤتمنون، ایسے بدتمیز ہوں گے وہ لوگ، ایسے بدتمیز ہوں گے کہ اگر کوئی امانت رکھ کر چلا جائے گا کہ بھائی یہ 10,000 روپے ذرا اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لو، تو اس امانت کو اپنے لیے استعمال کریں گے۔ سونے چاندی کی کوئی چیز بطور امانت کے ان کے پاس رکھ جائے گا تو سونے چاندی کے زیورات کو بیچ کر کھا لیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ امانت کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ امانت کے اندر خیانت کریں گے۔ آج دنیا کے اندر یہی دورہ ہے، لوگ دوسروں سے قرض لے لیتے ہیں زیورات رکھ کر یا کسی کو بیچ میں ڈال کر اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ میں ہم اس قرض کو ادا کر دیں گے، لیکن نہیں، وعدے کو نہیں نبھاتے اور جناب دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اب بیچ کا پڑا ہوا آدمی جس نے قرضہ دلوایا تھا، جس نے روپیہ دلوایا تھا، وہ بے چین ہوتا پھرتا ہے، وہ سنار تو اس سے تقاضا کر رہا ہے، وہ قرض دینے والا تو اس سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ بیچ میں پڑے تھے، آپ اس قرضے کی ادائیگی کروائیے، تو اس بیچارے کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ امانت کا خیال نہیں رکھیں گے بلکہ خیانت کرتے پھریں گے۔ اور کیا کریں گے بھائی وہ لوگ؟ آج دیکھیے دنیا کے اندر یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے پھر رہے ہیں۔ ان کے گھر میں کیا خدا کے بندے تجھے کہاں سے فرصت مل گئی اتنی کہ تو اپنے سے اتنا فرصت پا گیا کہ دوسروں کو جناب تو دیکھتا پھر رہے؟ اللہ کے بندے اپنے آپ کو دیکھ، اللہ کے بندے اپنی جنت بنانے کی فکر کر، اللہ کے بندے اپنے خدا کو راضی کرنے کی فکر کر۔ جس کو تو دیکھ رہا ہے کل قیامت کے میدان میں اگر اس نے تیرا دامن پکڑ لیا کہ پروردگار یہ دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، لہذا پروردگار میں بھی اس کو آج قیامت کے میدان میں معاف نہیں کر رہا، اور اے میرے مالک حقیقی بادشاہ مطلق تو بھی اس کو معاف نہیں کرنا، تو بتائیے کیسی قیامت میں رسوائی ہوگی۔ اللہم احفظنا۔ فرمایا یہ لوگ خیانت کرتے پھریں گے، امانت داری کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اور یاد رکھو اگر 100 روپے یا 10,000 روپے آپ کے پاس کسی نے بطور امانت کے رکھے اور آپ نے نوٹ کو بدل دیا، 100 کا نوٹ اس میں سے نکال کر دوسرا 100 کا نوٹ رکھ دیا، امانت میں خیانت کر لی آپ نے۔ فرمایا وہی نوٹ جو وہ رکھ کر گیا ہے واپسی میں اس کو وہی نوٹ لوٹاؤ، تب اللہ راضی ہوگا۔ ہاں اگر اس سے امانت رکھتے وقت تم نے اجازت لے لی کہ بھائی جان آپ میرے پاس 10,000 روپیہ بطور امانت کے رکھ رہے ہیں، اگر میں ان پیسوں کو خرچ کر ڈالوں اور ان کے بدلے میں دوسرا نوٹ آپ کو دے دوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ بولے کہ اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی اور نوٹ تبدیل کر لیا، اللہ قیامت میں اس کا سوال کرے گا۔
یہ امانت میں خیانت ہے. آج ہماری بہنیں بھی اس کے اندر مبتلا ہیں, ہماری مائیں بھی اس کے اندر مبتلا ہیں, اور مرد لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہیں. خیال نہیں کرتے. یہ فتنوں کا زمانہ, قرب قیامت کا زمانہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے, لہذا انہوں نے سچے تمام اقوال کے ذریعے ان تمام چیزوں کے بارے میں خوشخبری یا جناب پیشگوئی پہلے ہی فرما دی. فرمایا وَيَنْظُرُونَ وَلَا يَفُونَ, اور ایک بری خصلت ان کے اندر اور ہوگی. کیا بھائی؟ نظر مانتے پھریں گے, منت مانتے پھریں گے. اے اللہ, اگر تو نے میری دکان چلا دی تو میں 50 رکعت نماز نفل تیرے لیے پڑھوں گا. اللہ, تو نے اگر میرا کاروبار چلا دیا تو میں 10 روز کا اعتکاف کروں گا. اللہ, اگر تو نے میری اس مصیبت اور میری اس پریشانی کو دور کر دیا پروردگار, میں 50 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے بدتمیز ہوں گے کہ اللہ کے سامنے منتیں مان لیں گے, اور اللہ جب ان کی منت پوری کر دے گا تو جناب اس منت کو یہ پورا نہیں کریں گے. کہتے ہیں میاں اللہ میاں سے ہم نے جھوٹ بول دیا تھا, اللہ میاں کو ہم نے ویسے ہی کہہ دیا تھا 50 مسکینوں کو ہم کھانا کھلا دیں گے, ہمارے پاس نہ ہے پیسے ویسے 50 مسکینوں کے کھانے کے واسطے, ہمارے پاس نہیں ہے 10 دن کے اعتکاف کا ٹائم. وہ تو اللہ میاں سے ہم نے اپنا کام نکلوا لیا. تو ایک مرتبہ نکلوا لیا, آئندہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ تو حاجت مند ہے, ضرورتیں پیش آئیں گی, تو نے اللہ کو دھوکہ دے کر ایک ضرورت اللہ سے پوری کروا لی, لیکن آئندہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر نظر کرم نہیں فرمائے گا, تیرے اوپر رحم کی نگاہ نہیں فرمائے گا, کیونکہ تو دھوکے باز بندہ نکلا. اس لیے فرمایا کہ منتیں مانتے پھریں گے, نظریں مانتے پھریں گے, اور پھر ان کو پورا نہیں کریں گے. اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ کہ جب وہ کوئی منت مان لیتے ہیں اور اللہ ان کا کام نکال دیتا ہے تو اس منت کو پورا کرتے ہیں, اس کو پورا کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں. چنانچہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا گیا ایسے لوگوں کے بارے میں, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. میرے چاہنے والے بندے ایسے 29ویں پارے کی آیت میں نے آپ کو سنائی سورہ دہر کے پہلے رکوع میں کہ جب وہ